السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اذ کنتم صادقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے میں اللہ نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں سب سے بڑی عظیم نعمت نصیب فرمائی، دولت ایمان، اس کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ ویسے تو اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک قرآن کریم میں ایک اصول بیان فرماتے ہیں، ایک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں، نعمتوں کو دینے والا ایک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے میری طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے اور اس نعمت کی تم قدردانی کرتے رہو گے تو انعام کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ایمان کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے مسلمان مرد کو، مسلمان عورت کو جو ذمہ داری نصیب فرمائی ہے، ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان تاجر کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان باپ کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عہدے دار کی کیا ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری پر وہ قائم ہے تو سمجھ لو کہ یہ ایمان کی قدردانی ہے، یہ ایمان کی نعمت پر شکر ادا ہو رہا ہے، لیکن اس ذمہ داری سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے۔ تو اللہ آگے قرآن کریم میں فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کی اگر تم قدر کرتے رہو گے اور نعمتوں پر تم شکر ادا کرتے رہو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، میرے بندو میری طرف سے تمہیں نعمتیں مل گئی لیکن ان نعمتوں کی تم نے ناقدری کر لی اور ناشکری کرتے رہے تو فرمایا ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو نعمتوں کا قدردان بنائے، لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے جب کوئی نعمت مل جائے تو شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ حضرت جی مولانا
یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو شکر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک، زبان سے اللہ کے تعریفی کلمات کہے جائے، اللہ تیرا احسان ہے الحمدللہ کہ تو نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ورنہ تو چاہتا تو کافر کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کے تعریفی کلمات کہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تیری ذات بڑی ہے، تیری ذات بڑی ہے کہ تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت نصیب فرمائی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس نعمت پر زبان سے اللہ کی تعریفی کلمات کہیں، اور دوسرا طریقہ تو یہ ہے کہ اس نعمت کی ہم قدر کریں، یعنی اس نعمت کا حق ادا کریں. مثال کے طور پر یہ چشمہ بنا ہوا ہے تو چشمے کا حق یہ ہے کہ اس کو آنکھوں پر لگایا جائے. اس کو اگر کوئی پیروں پر لگاتا ہے تو سمجھ لو یہ چشمے کی نعمت کی ناقدری ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ قاعدہ ذکر فرمایا کہ نعمتوں پر شکر کرتے ہو، نعمتوں کی قدر کرتے ہو تو نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں ذکر کر دیا کہ زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں تو ہم ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے اللہ نے آسمان سے ایمان کے ختم ہونے کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے. اس میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑا زبردست مقام دیا تھا. کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے. اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں. ایک آدمی سے راستے میں ملاقات ہو گئی. اس آدمی نے کہا کہ حضرت اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، اللہ نے مجھے بڑی عزت نصیب فرمائی ہے، اللہ نے مجھے بڑی شہرت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ اب میرے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرے پاس رکھنے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اس لیے میرے نبی موسیٰ تم اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہو، اللہ کو میرا ایک پیغام پہنچا دو گے. پیغام یہ ہے کہ اللہ بس کر دے، اب مجھے کوئی نعمت تیری طرف سے نہیں چاہیے، اس لیے کہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان تمام نعمتوں پر میں خوش ہو چکا ہوں، اب آگے میں کوئی نعمت تجھ سے حاصل کرنا نہیں چاہتا. حالانکہ حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی. صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ایک جنگل بھر کر سونا مل جائے پھر بھی امید کرتا ہے کہ مجھے دوسرا مل جائے، پھر بھی امید کرتا ہے کہ مجھے تیسرا مل جائے. لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو بہت ہے، اب میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میرے پروردگار عالم کو یہ پیغام دے دو کہ بس اللہ بس کر دے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، جتنی نعمتیں تیری طرف سے ملی ہیں ان نعمتوں پر میں خوش ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں. ایک اور آدمی سے ملاقات ہو گئی اور اس آدمی نے کہا، اور وہ آدمی بڑا غریب تھا، بڑا فقیر تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس بدن چھپانے کے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، بلکہ آدھا بدن مٹی سے چھپا ہوا تھا اور آدھا بدن کھلا تھا، ننگا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو میرا ایک پیغام پہنچا دو کہ اللہ تو نے مجھے غریب بنایا ہے، فقیر بنایا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ارے کھانے پینے کی بھی کوئی نعمت نہیں ہے، ارے میرے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنے بدن کو چھپا سکوں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے پیغام کو لیا، اور دونوں کے پیغام کو لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے ہیں۔ اللہ سے باتیں ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین کو پیغام پہنچا دیا۔ اللہ سب سے پہلے ایک آدمی نے مجھے پیغام دیا ہے کہ تو نے اسے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ارے تو نے اسے بڑی کامیابی نصیب فرمائی ہے، بڑی عزتیں نصیب فرمائی ہے، اب وہ تجھ سے نعمتیں نہیں چاہتا، تو بس کر دے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں کیسے بس کروں، اس لیے کہ وہ ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اور میرا شکر کرنے پر انعام یہ ہوتا ہے نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر وہ میرا بندہ میری نعمتیں نہیں چاہتا تو اسے پیغام دے دو کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، اس لیے کہ اگر میرا شکر ادا نہیں کرے گا تو نعمتیں بھی نہیں ملے گی، شکر ادا کرتا جائے گا نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ دوسرے آدمی کا پیغام اللہ پاک کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا۔ میرے پروردگار عالم، ایک دوسرا آدمی تھا جو بڑا غریب تھا، جس کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں تھے، ارے آدھا بدن آدھا جسم تو اس کا مٹی سے چھپا ہوا تھا اور آدھا بدن ننگا تھا۔ اس نے بھی مجھے پیغام دیا ہے کہ میرے پروردگار عالم سے جا کر کہہ دو وہ مجھے نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ارے مجھے پہننے کو کپڑا دے دے، مجھے روزی دے دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، میرے اس بندے کو بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر تو اللہ کی طرف سے نعمتیں چاہتا ہے تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ جتنا شکر ادا کرتا رہے گا اتنی نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ اب دونوں کے پیغام کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ سب سے پہلے اس آدمی کو کہا کہ اگر تو اللہ سے نعمتیں نہیں چاہتا، اللہ کی نعمتوں پر تو خوش ہو چکا ہے، تو بس اب اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو اللہ پاک نعمتوں کو بھی برسانا چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ آدمی بڑا نیک تھا، کہنے لگا میں کیسے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں، جس رب نے مجھے نوازا ہو، جس رب نے مجھے اچھی زندگی نصیب فرمائی ہو، جس رب نے مجھے عزتیں نصیب فرمائی ہو، جس رب نے مجھے مال نصیب فرمایا ہو، اس رب کا میں شکر ادا کیسے نہ کروں۔ ہر حال میں میرے رب کا میں شکر ادا کرتا رہوں گا، ہر حال میں میرے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرتا رہوں گا۔ اب دوسرے آدمی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں جو بڑا غریب تھا۔ فرمایا کہ میرے رب نے پیغام دیا ہے اگر تو اللہ کی نعمتیں چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے عزتوں کے فیصلے چاہتا ہے، اللہ کی طرف سے مالداری کے فیصلے چاہتا ہے، تو جتنا تیرے پاس سے ہیں اس پر تو شکر ادا کرنا شروع کر دے، جس کے نتیجے میں نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اس آدمی نے کہہ دیا اللہ کے نبی موسیٰ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، کس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کروں، کس بات پر میں اللہ کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس ہے کچھ بھی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف اتنا سا جملہ بولنا تھا، ایک تیز ہوا چلی اور جتنی مٹی بدن کو چھپائے ہوئی تھی وہ ساری مٹی کو بھی اللہ پاک نے چھین لیا۔ تو قاعدہ یہ ہے نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو نعمت اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ تو ایمان بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اگر ہم اس کی قدردانی کریں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے کسی کنارے پر قیام فرمایا، آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے تیمم فرمایا۔ تیمم سمجھتے ہو نا، اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، یا ایسی بیماری کہ جس بیماری میں جان کا خطرہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو شریعت نے اجازت دی کہ وضو کو چھوڑ کر تیمم کرے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی آپ تیمم فرما رہے ہیں، سامنے پانی موجود ہے، دریا قریب میں موجود ہے، وہاں پر آپ وضو بھی فرما سکتے ہیں۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنی امید بھی نہیں کہ میں اس دریا کے قریب پہنچ سکوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
اپنی امت کو آخرت کے بارے میں فکر مند فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اتنی امید نہیں. یہاں تک کہ حدیث شریف میں موجود ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو میں ایک طرف سلام پھرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مجھے دوسری طرف سلام پھرنے کی امید نہیں ہوتی. اور ہم نے تو کئی سالوں کے پلان ابھی سے بنائے ہوئے ہیں 2022 میں یہ کریں گے 2023 میں یہ کریں گے 2024 میں یہ کریں گے ہر طرح کا پلان بنا ہوا ہے. حالانکہ بہت اچھی بات کہی ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اور ایک بات یاد رکھو جب دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس تکلیف سے چوکنڈا ہو جاتے. بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے کہ وہ تکلیف مجھے نہ لگ جائے. کسی آدمی کو بیماری لگ گئی تو ہم چوکندہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بیماری مجھے نہ لگ جائے. ہم ساودھان ہوتے ہیں ہم فکر مند ہوتے ہیں. اور آج آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ. اگر ہم نے کسی کو تکلیف میں دیکھا کہ کوئی بیچارہ قرض میں ڈوب چکا ہے ارے کوئی کسی کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے کسی کا گھر تباہ ہو چکا ہے کسی کی دکان تباہ ہو چکی ہے اللہ ہر ایک کو عافیت والی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. لیکن ہم نے کسی کو دکھ میں دیکھا اور دکھ میں دیکھ کر ایک دعا پڑھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعا سکھلائی ہے. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی کسی کو پریشان حال دیکھ کر تو نے یہ دعا پڑھی موت تک تجھے اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور ہمارے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. وہ دعا کون سی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے. کسی کو ہم نے پریشان حال دیکھا بیمار دیکھا قرض میں ڈوبا ہوا دیکھا پریشانیوں میں مبتلا دیکھا اور یہ دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے موت تک ہمیں وہ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن حدیث شریف میں موجود ہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچی اور ہم اس تکلیف پر خوش ہو رہے ہیں. اچھا ہوا وہ فلانا آدمی قرض میں ڈوب چکا اچھا ہوا وہ فلانے کا گھر برباد ہو چکا اچھا ہوا وہ فلانے کا کاروبار تباہ ہو چکا. حدیث شریف میں موجود ہے اگر کوئی آدمی کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے حدیث شریف میں فرمایا صحیح حدیث میں علماء جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تکلیف اللہ پاک اس بندے سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے کے سر پر ڈال دیتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. وہ بات باقی رہ گئی وہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. وقت بہت مختصر ہے اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. تو آج بھی میں نے جمعہ میں آپ کو ایک دعا سکھلائی ہر جمعہ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نہ ایک دعا آپ کو بتلاتا رہوں گا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کر دیا دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہیں دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہیں کہ دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے لیے ناممکن کو ممکن کر سکیں. اس لیے حدیث شریف میں دعا سکھلائی الحمدللہ الذی عافانی. جب بھی کسی کو پریشانی میں دیکھو جب بھی کسی کو تکلیف میں دیکھو تو یہ دعا پڑھ لو. اور دعا کا ترجمہ کتنا پیارا الحمدللہ الذی عافانی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی. بولو عافیت دینے والا کون اللہ. مما ابتلاک بہ جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا اس پریشانی سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا اور اپنی تمام مخلوق میں مجھے فضیلت بخشی. تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے موت تک ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات یاد رکھو ساری دعائیں بعد میں ہیں نماز پہلے ہیں. 5 وقت کی نماز کا اہتمام پہلے ہیں ساری عبادات ساری دعائیں بعد میں ہیں. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام
اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، دعاؤں کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔